اچھا قرآن پاک میں نا 3 اصلاحات یوز ہوئی ہیں، جسم، روح اور نفس کی. نفس پہ ہمیں بے شمار آیات ملتی ہیں، 50 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ نفس کے اوپر ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ طارق کی آیت نمبر 4 ہے، کوئی ایسا نفس نہیں جس پر فرشتہ نگہبان نہ ہو. اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 14 ہے، اس دن ہر نفس جان لے گا جو کر کے آیا ہوگا، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت فرما دیتے. نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے نفس میں نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ سو بیسیکلی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر بار بار کیا ہے. جسم کیا ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، روح کیا ہے وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن نفس پہ جو ریسرچ ہے نا وہ ہم لوگ اتنا ڈیپلی نہیں کرتے. ہم قرآن پاک کا جس ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں مطلب یہ اس سے ہم ہی مراد ہیں، مطلب اس کا کوئی ڈیپ مرد. اچھا اب انگلش میں جو 3 اصطلاحات یوز ہوتی ہیں وہ ہیں مائنڈ، باڈی اینڈ سول. سو ہمارے اب کیا ترجمہ بن گیا؟ مائنڈ سائنسز مائنڈ سے شروع ہوتا ہے تو مائنڈ کو تو سمجھ لیں، مائنڈ، سول اینڈ باڈی. سو مائنڈ ہمارا ہے جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس کہا ہے، سول ہے روح، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح پر تحقیق کرنے سے انسان کو منع فرمایا ہے، جبکہ جی کہ یہ امر ربی ہے، یہ صرف اس کو اور نفس پہ ہمیں ریسرچ کرنے کو کہا ہے. سو نفس کیا ہے؟ مائنڈ. اور مائنڈ سائنسز سٹارٹ ہوتی ہیں، اور میں نے جو اپنا سفر سٹارٹ کیا وہ تھا سلوا الٹرا مائنڈ ESP سے. سو جب میں نے فرسٹ ٹائم مجھے ایک سر کی پوسٹ نظر آئی اور اس میں میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد سر سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مطلب ادھر بیٹھے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی گھر کا ہم نقشہ ڈرا کر سکتے ہیں، کسی بندے کو ہم ہیل کر سکتے ہیں، کسی کی مائنڈ ریڈنگ کر سکتے ہیں، کسی کو مینٹل میسج پہنچا سکتے ہیں. سو مجھے اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوا، اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس ٹائم بلیو نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ پاسبل بھی ہے. لیکن جب یہ کیا اور جس کمیونٹی میں سر کے ساتھ ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ کام کیا تو سر ہمیں 3 چیزیں بتاتے تھے، نام، ایج اور شہر، اور ہم اس بندے کو اپروچ کر کے اور اس کے ہم پورا بایو ڈیٹا ہم سر کو بتا دیتے تھے، مطلب کہ اس کو کیا ایشو ہے، اس کو لنگس میں ایشو ہے، کڈنیز میں ایشو ہے، یا سائیکولوجیکل ایشو ہے یا فزیکل ایشو ہے، یہاں تک. سو یہ اتنی زبردست سائنس ہے، اور حضرت علی کا بھی اس میں ایک کال ہے کہ انسان کو اپنے مائنڈ کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے. سو یہ جو ہے نا سلوا الٹرا مائنڈ، یہ فرسٹ سٹیپ تھا میرا. اس کے بعد سیکنڈ میں نے ماسٹری آف لائف کیا، تھرڈ میں نے NLP کیا. اور NLP کی جو کل سر نے بات کی نا، NLP پڑھ کے ہمیں دین سمجھ آ جاتا ہے. مطلب NLP کے جو علوم ہے، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں. اب واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کی لینگویج میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ استعمال کرے، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم سنتے نہیں، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، کیا تم آبزرو نہیں کرتے، مطلب اس طرح کی. سو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ساری جو ہے نا یہ چیزیں یوز کی ہوئی ہیں. اور ہم لوگوں پہلے ہم ایکسپلور نہیں، ہم پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھا ہوا تھا پہلے بھی، لیکن ہمیں اتنا اس کا ڈیپلی اس کی انڈرسٹینڈنگ، اور یہ کہ اللہ نے کتنا پیارا کلام بنایا اور ہر بندے کے لیے، مطلب ہر انسان اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے. سو جب یہ NLP کا نالج لیا اس کے بعد ہمیں ساری سمجھ آئی کہ بھئی ہمارا جو یہ تو ہمارے ایک ویسٹرن نے ریسرچ کر کے ہمیں دیا، اور ہمیں تو بنا بنایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے جس میں یہ تمام علوم ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، اور تمہارے لیے اس میں بہت ساری نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کائنات کو ایکسپلور کرنے کا کہا ہوا ہے. اور میں ادھر ایک چیز ایڈ کروں گا سر. میں تو ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ اب قرآن کی ڈائسیکشن ہونی چاہیے ان میں، مطلب کہ بھئی یہ ساری چیزیں ویکو کے لحاظ سے ہم الگ الگ کر دیں. تھینک یو ویری مچ. جو میں کتاب پہ کام کر رہا ہوں
وہ ایگزیکٹلی یہی کام ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اوپر اسپیسیفک نہیں ہو رہا. میں احادیث اور آیات جس طرح یہ مدثر نے وہ چند آیات آپ کو سنائی ہیں, یہ ہمارا اس کتاب میں یہ سارا حصہ ہے. لیکن آئی تھنک دس از اے بریلینٹ کانسیپٹ. اگر یہ پروجیکٹ لے سکتے ہیں ہم قرآن کو, اگر NLP کی بیس پہ ڈیوائڈ کر دیں. بائی دا وے عبد الرحیم صاحب ہیں سعودی کے, جنہوں نے قرآن کے حفظ آسان کیا ہے. دیٹ فل حفظ کورس از بیسڈ آن ویکاک آف NLP. سر عربک بھی پڑھا رہے ہیں جی وہی وہ فری قرآن ایجوکیشن میں مگر چل رہا ہے نا, وہ انہی کا کورس ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کا سوچا تھا رات, اسی لیے میں نے جو ہمارے وہ حفظ والے استاد ہیں نا, ایسے ہی ہمارے جو بخاری کلاس والے ہیں چھٹی والے, ان میں سے ہم کو 4-5 لوگ سلیکٹ کریں جو ریسرچ کرنے جانتے ہیں, انہیں ہم ویکاک پڑھائیں. صرف ویکاک ان کو پوری NLP پڑھانی پڑے گی. آپ کو بندے وہ چننے ہیں جو NLP کو پڑھیں. آپ حیران رہ جاؤ گے. میں اب تک ملٹن ماڈل, آپ نے یاد ہے ملٹن ماڈل میں تقریباً 81 لینگویج پیٹرنز ہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا ملٹن ماڈل. ٹھیک ہے, میں اب تک 120 پلس قرآن میں ڈھونڈ چکا ہوں, قرآن اور حدیث میں سے, جو کہ ملٹن ماڈل میں نہیں. سر ایسے ہی ہے, NLP کے بعد جب ہم اب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہمیں فوراً وہ یاد آتا ہے کہ یہ کون سی ٹیکنیکس ہیں. اگر یہ نوجوانوں کی ٹیم بن جائے نا, یہ 4-5 لوگ, اور انہیں پورا سال ہم کہیں کہ یہ تمہارا تھیسس ہے, تمہاری اسائنمنٹ ہے, میں کہتا ہوں بھائی صرف ایک سورت سے شروع کریں, قرآن پورے کے اوپر ابھی نہ جائیں, ایک سورت پکڑ لیں. سر آپ نے جو کل اسائنمنٹ دی تھی نا, لگ پتہ یہ ہے نا, ابھی تو یہ ایک اسائنمنٹ ہے. آپ ان سے پوچھو, یہ تو پوری ورلڈ ہے, NLP تو ایک پوری ورلڈ ہے. آپ یہ دیکھو کہ ان کے گروپ سے میں, اچھا میرا اب بائی دا وے اب جو میں جتنے کورسز کر رہا ہوں نا مدرسہ, اس میں میں نے ٹوٹلی ایک کلاس پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں جاب کر لاؤ, اب میں اگلی کلاس ہی نہیں کرتا جب تک پچھلی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ ہو. یہ بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم لوگ سست تو پڑ جاتے ہیں اور میں نہیں پڑھاتا ہوں کلاس اگلی. سر میں نے ایک آیت یہاں کوٹ کروں جو میں نے نکالی, سورہ اعراف کی ہے 195 اور 196 نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ سکتے ہو, سن سکتے ہو, چل سکتے ہو. میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ, اور پھر آتا ہے کہ میرا کارساز تو اللہ ہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے. مطلب کہ اس میں یہ سارا ویکاک آ جاتا ہے. ٹوٹل ویکاک آ گیا, AD بھی آ گیا بائی دا وے فار یو. AD کہاں ہے اس میں؟ اب میں سن نہیں رہا تھا, میرے دماغ کچھ اور سوچ رہا. ایگزیکٹلی, اسی لیے تو میں نے اس کو بھی کہا تھا بیٹا سونے ادھر بیٹھ کے ذہن رکھ. یہ AD ہے اس آیت میں. اب اس کا ہم بتائیں گے نہیں, یہ آپ نے آیت اس کو فارورڈ کرنی ہے, گروپ میں فارورڈ کرنی ہے, یہ خود ڈھونڈ کے بتائے گا AD کہاں ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے, میرے پاک میں بہت سی آیتیں ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اللہ. اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جو میں نے آپ کو کہا نا ہارٹ والا کورس وہ کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے, وہ والا تو آپ کرو گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ ٹو انٹر یور ہارٹس برین. ٹھیک ہے, میں نے کل آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ اور دی تھی, عقل کیا ہے. وہ آپ نے ابھی نہیں ہاں, لیکن کل میں نے دی تھی عقل کیا ہے, اور کیا اللہ نے عقل کو قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر ریبوک کیا ہے عقل کو. ٹھیک ہے, ابھی بتایا اسی طرح سے سملر ایک اور چیز وہ ہم کر چکے ہیں. یار میں نے عقل کا لفظ کل استعمال کیا. سر اتنے بندے گواہی دے رہے ہیں, نہیں میں نے کل کیوں نہیں کی, میں یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل کیوں نہیں کی. میں یہ کا وہ بھی ہو گیا, وہی تو نہیں وہ ہونا ہے, وہ ابھی کلاس ہونی ہے, ابھی صرف ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کلاس ایکسپلین کیا ہے ان کو. اچھا اب میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. صحیح ہے یار مان لے, او من لے بابا, من لے یار. مدر کی, ہاں وہ بھی شیئر کر. اچھا میری مدر کو جو ہے نا ایسا ایک لیگس میں سویلنگ شروع ہوئی, اور وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہی تھی. کئی ڈاکٹرز کے پاس گئے, ہاسپٹل گئے, وہ جس سویلنگ ختم کرنے کے انجیکشنز وغیرہ لگا رہے تھے, میڈیسن دے رہے تھے, لیکن وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اور جو ٹانگیں نا وہ پوری بلو بن رہی تھی, بلو ہوتی جا رہی تھیں. سو میں نے سر کو انہی دنوں میں یہ سلوا کا کورس کر رہی تھی, اور سر نے انہی دنوں میں ہیومن اناٹمی آئی, تو میں نے سر کو جو ہے نا اپنا بتایا مدر کا, کہ میں نے کہا میرا مدر کا جو ہے نا ایشو نہیں پتہ لگ رہا. تو سر نے سلوا کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وینس ہے نا اس میں بلڈ تھک ہو رہا ہے, سو وہ کلوٹ بن رہا ہے اس کے اندر. سو پھر وہ میری سسٹر ان لاء کی بیٹی ہے ڈاکٹر, اس سے میں نے اس چیز کا ٹیسٹ پوچھا, تو اس نے مجھے پھر ٹیسٹ بتایا, اور وہ ٹیسٹ کروایا, وہ پازیٹیو آیا. اور پھر اس میں فوراً ڈاکٹرز نے کہا اس میں فوری طور پر ان کو بیڈ ریسٹ کریں, کیونکہ کلوٹ اللہ نہ کرے اگر ہارٹ کے اوپر پھنس جائے چلا گیا تو پھر جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سو وہ ٹائملی ہمیں پتہ لگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ مدر کی جان بھی بچ گئی, اور تقریباً وہ کوئی 1 سال بیڈ ریسٹ پہ رہی ہیں.
لیکن اب الحمدللہ چلتی پھرتی ہیں بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ہیلنگ بھی ہوتی ہے سلوا سے. یہ تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گی, سلوا تو ہر بندے کو کرنا چاہیے. پتھریاں ہم لوگ عام توڑتے ہیں, لوگوں کی پتھریاں شاپ سے نکالتے ہیں, وہ عام ہے ہم. ہاں ٹھیک ہے. تو میں سوری سر, میں ایک اور ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی NLP کے حوالے سے. وہ یہ کہ میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, لیکن میرے پاس جو پبلک ڈیلنگ آتی ہے نا, ان کے ساتھ میری اکثر مس میچ ہوتا تھا, یا مجھے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی, یا ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی. میرا جو بڑا گیپ آتا تھا نا, کمیونیکیشن گیپ, اور اس کی وجہ سے مجھے بڑے پرابلم ہوتے تھے. مطلب میں کہتی تھی میں نے تو اس بندے کو یہ سمجھایا ہے, اس نے جا کے میری شکایت کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ گیا. سو جب اس کے بعد یہ میں نے ویک آف پڑھا اور اس کو اپلائی کیا نا, سو میں جب کوئی کلائنٹ میرے پاس یا کوئی بھی پبلک آتی ہے, تو میں سب سے پہلے اس کو تھوڑی دیر سنتی ہوں, آبزرو کرتی ہوں, اور پھر اس کی لینگویج پیٹرن جب مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ویژول ہے, آڈیٹری ہے, یا کینیستھیٹک ہے, تو میں اسی کی لینگویج میں اسے بات سمجھاتی ہوں, اور اس کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن کل ہے. ہم سے میٹس کا ڈسکس کری تھی, یہ چیز میں نے اپنی میٹس پہ بھی اپلائی کی. سو جب ہم ان کی برین کی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر انہیں ہماری بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے, اور وہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو. اب اس کے اوپر کون سا پری سپوزیشن لگتا ہے؟ دیر از نو کمیونیکیشن میں کیا ہے, یاد ہے پری سپوزیشن؟ لیک آف ریپو. دس از بیکو ریپو بلڈنگ. ٹھیک ہے. میں یہاں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو قلب ہے نا, قرآن, اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی, آپ قلب کو نفس کہہ لو, قلب کو آپ دل کا دماغ کہہ لو, ایکچولی وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. قلب کے آپ دیکھو قرآن میں کہاں کہا گیا, ہم نے کس پہ قرآن اتارا؟ قلب پہ اتارا. ہر چیز قلب پہ کیوں ہے؟ سوچا اس بات پہ کبھی کسی نے آج تک؟ واٹ از قلب؟ دل نہیں ہے, وہ ٹکڑا نہیں ہے دھڑکنے والا. وہ بیسیکلی یہ وہی چیز ہے کہ یہ ہماری باڈی نہیں ہے. ہماری باڈی نے تو ہمیں چھوڑ, مطلب ہم جو ہے نا, مطلب یہ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ کیا یہ جو آپ کا جسم ہے یہ آپ ہو؟ نہیں. یہ جو ہمارا جسم ہے, مطلب ہم اپنی چیزوں کہتے ہیں نا, یہ میرا بیگ, میری بک, میرا ہاتھ, وہ ہم میرا بول رہے ہوتے ہیں, وہ ہم نہیں ہیں. سو جو بیسیکلی جو ہم ہے, وہ جو سر بات کر رہے ہیں, ہم وہ ہیں. ہم ایک جو نان فزیکل اینٹیٹی ہیں. اگر آپ کی روح میرے اندر ہوتی تو آج میں ہیرا بن کے وہاں بیٹھا ہوتا نا, اور آپ یہاں علی بن کے بیٹھی ہوتی. ٹھیک ہے. اسی لیے which leads me to the question that آپ کو 5G and AI یاد ہے؟ جی وہ پڑھا دو. اچھا 5G کا دور ہے, دیکھو پہلے یہ ٹھیک ہے. 5G and AI کا پہلے سوال پوچھو, یہ ہمارے CS کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کیا ہوتی ہے, 5G کیا ہوتا ہے, AI کیا ہوتا ہے. 5G کیا ہے اور AI کیا ہے؟ یہی تو انٹیلیجنس ہوگی. 5G کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. اور 5G ففتھ جنریشن. یہی میں ابھی روبوٹک اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. 5G کا آئیڈیا آج کل لوگ بھی اسی طرح. بیسیکلی جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو ویو لینتھ ہے, کس کتنے گیگا ہرٹز پر ایمٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے سے آپ جی اوپر سر کافی لیں 5G, سر ٹھیک ہے. وہ ہماری بیسیکلی ویو لینتھ سے ریپرزینٹ ادھر سے آگے رکھ دیں. اس بارے میں کتنی اسپیڈ میں ہمیں کتنی تیزی سے ہم بھیج رہے ہیں. اس لیے 2G کے سگنل زیادہ دور تک جاتے ہیں. 5G جو ہے وہ کم جگہ پینیٹریٹ کر پاتے ہیں, اور ڈیٹا زیادہ بھیج سکتے ہیں. اور AI میں تو میں اٹیچمنٹ کو بول سکتا ہوں, ٹاپک میں ختم ہو جائے. اچھا آپ AI ایکسپرٹ ہیں؟ AI میری ڈومین ہے. صحیح. لیکن ہم جو AI کی بات کرنے والے ہیں وہ NLP کی ٹرم میں کریں گے, ٹھیک ہے. سو ہمیں By the way, this is my personal theory. یہ سر کی اپنی تھیوری ہے, اس پہ سر بک بھی لکھ رہے ہیں. سر بک آپ کی کمپلیٹ ہوگی؟ نہیں یار, ابھی تک وہ, اب میں نے وہ دوسری شروع کر دی تھی نا, پہلے قرآن سننا مائنڈ ہے, مجھے اس کا پریشر تھا. وہ میری الحمدللہ پہلی بک کا وہ 5 کتابوں کا سیٹ ہوگا, تو پہلے سیٹ کے سمجھ لو کہ 20 صفحے رہ گئے. تو میں نے سوچا کہ وہ زیادہ ارجنٹ ہے اس سے. اس کے اوپر میری ایک بکلیٹ ہے, وہ ریڈی ہے. اگر آپ لوگ چاہو, آئی ڈونٹ مائنڈ ایکچولی, اس کے اوپر میری بکلیٹ ریڈی ہے, کوئی 40-45 صفحے کی. میں نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا. وہ بکلیٹ ہم ایز اٹ از پرنٹ کر کے اگر بانٹنا چاہیں فری میں بھی, مجھے کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہم بانٹ سکتے ہیں اگر ہم کو اسپانسر ڈھونڈ لیں. اللہ آپ کو اور برکت دے, اور آپ کے وقت میں بھی برکت دے, اس پہ ذرا جلدی کام کریں. بیٹا یہ ریسرچ کا کام ہے, اور میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں, میں اکیلا جو ہے نا وہ اتنا ہی کر سکتا. میں آپ کو ایک لالچ کی بات بتا رہا ہوں, میں کیوں
اپنے سیشنز میں لوگوں کو اب آگے نہیں پڑھاتا جب تک وہ پہلا ہوم ورک نہیں کرتے. میری آدھی ریسرچ وہ کر رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس میرے ریسرچرز ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے, میں آئی ایم بلون اوے ود دیٹ وومن, اور اس کی ماں, وہ دونوں بہنیں ہیں, اور ان کی ماں جو ہے نا ڈاکٹر مدیحہ, اچھا ٹھیک ہے, دے آر سم بڈی فرام, میں نے اس کی ماں کو پورے اپنے سیشن میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ سے بلوا کے ان کی ماں سے انٹرویو کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ کاش ہمیں یہ مائیں مل جائیں, ٹھیک ہے. وہ مدیحہ ماشاء اللہ عالمہ ہے, خود بھی سعودی میں ہوتی ہے, اور وہ میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا لکھنے کا. وہ بیچاری مجھے پتہ کرتی ہے, ہر 10 دن کے بعد مجھے ایک میسج کرتی ہے, سر آڈیو بھیج دیں, پھر وہ اس آڈیو کو ٹائپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ٹائپ کر کے مجھ سے کہتی ہے سر سر آج کل اے آئی ٹرانسکرائب بلکہ میرے فون میں بھی ہے. اب کوئی بھی جیسے آپ کا لیکچر ہے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, میں اس کو چلاؤں گی تو وہ آٹومیٹکلی اسکرپٹ تیار ہو کے آ جاتا ہے. نہیں, وہ اردو میں نہیں ہوتا نا, انگلش اردو پہ ہوتا ہے سر. تو میں نے دسو پھر سر اے آئی اردو والا بیٹھا, میں یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بتایا نہیں آپ کو. میرے فون میں بھی ہو جاتا ہے اردو میں جو ہے نا وہ لیکن ٹائپنگ وہ ہو ایگزیکٹ جاتی ہے. صحیح آتا ہے. نہیں اس میں تھوڑے بہت ایرر ہے, کیونکہ وہ ہم جب مطلب انسان بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. وہ تو انگلش ٹرانسکرائب بھی ایسی ہے, لیکن وہ مجھے تو اللہ یوٹیوب نے ٹرانسکرائبر دے دی ہے نا, وہ تو مجھے ٹرانسکرائبر دے دی ہے نا میری اللہ نے. وہ بیچاری بیٹھ کے میری, میں ہر ہفتے کے بعد اس کو کوئی 25 آڈیوز بھیجتا ہوں جس میں 2 چیپٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے میں وہ بک لکھ رہا تھا ایز اے بک, ایز اے ریسرچر بک. اب وہ میں نے ٹوٹلی, اس کی وجہ سے بھی ٹائم ویسٹ ہوا ہے کہ وہ ریسرچر بک سے ناؤ اٹ ہیز بیکم انٹو اے ناول جس کو آپ ڈراماٹائز بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک دادا کی کہانی ہے جو دادا اپنے پوتا پوتیوں کو سکھا رہا ہے کہ میں نے 72 سال کا دادا ہوں, تو میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, کہاں سے میں جاہلیت سے نکلا اور کیسے میں آگے آیا. تو وہ بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں, پھر بچوں کے سوال ہیں, تو مطلب اٹس اے ٹوٹلی اسٹوری ناؤ, ٹھیک ہے, کہ بچے سے لے کر بڈھے تک کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس بک کو. وہ مجھے اس وقت خیال آیا. آپ لوگوں نے کل سے نوٹس کیا ہوگا سر آپ کو ہر چیز پہ اسٹوری سنا رہے ہوں گے. سو یہ بھی ایک آرٹ ہے, اور قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, بلکہ آل اوور دا ورلڈ جتنی بھی ریلیجیس بکس ہیں ادر ریلیجن کی بھی, وہ بھی زیادہ تر اسٹوری بیسڈ ہیں. انہوں نے بھی جتنے میسیجز دیے ہیں نا, وہ ایک پہلے قرآن پاک میں اللہ بھی کوئی واقعہ سناتے ہیں, اس کے بعد اس کا نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ ریئل سٹوریز یعنی کہ واقعات ہیں, تو انسان کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ بلیو کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے.